اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین۔ ایک اور حدیث آج پھر میں نے اسی بخاری شریف سے 3 نمبر جلد سے سلیکٹ کی ہے۔ اس میں تقریباً سب مبتلا ہیں، ہم مجھ سے لے کے ہر عورت بھی اور مرد بھی اس میں سب مبتلا ہیں، اور یہ بڑی خطرناک قسم کی حدیث ہے۔ یہ حدیث میں نے آج سے 7-8 سال پہلے پڑھی تھی، اور میرا ہر روز دل چاہتا تھا کہ اس حدیث کو میں کسی نہ کسی طریقے سے آگے شیئر کروں، لیکن بہرحال شیئر نہیں ہو سکی۔ لیکن میرے دوستوں کو اور جو بھی ملتے تھے ایسے میں بتاتا رہتا تھا، لیکن اس چینل پہ میں آج اس کو لے کے آیا ہوں۔ اس کا مین جو ٹاپک ہے نا وہ ہے مال غنیمت سے تھوڑی سی خیانت کرنا۔ ٹاپک اس کا ہے باب 190 نمبر، حدیث ہے 3074 صحیح بخاری کے تیسرے جلد کی۔ تو اس کا ٹاپک ہے مال غنیمت سے تھوڑی سی خیانت کرنا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مال غنیمت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کرتے تھے تو وہاں سے مال آتا تھا، مال غنیمت۔ ایک تو بات یہ ہوئی۔ اصل اس کا ٹاپک ہے کہ امانت میں خیانت۔ امانت جو بھی ہے اس میں اگر کوئی بھی خیانت کرے، بات ایک ہی ہوگی، مال غنیمت میں خیانت یا امانت میں خیانت۔ اب بات تو صرف امانت میں خیانت ہے، تھوڑا اس کو جب تک ڈیٹیل میں آپ نہیں جائیں گے تو آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ امانت ہے کیا اور خیانت ہے کیا۔ تو امانت یہ ہے کہ جیسے میں بکا کو ایک چیز دیتا ہوں، بھائی تم 10,000 روپے لو اور اس 10,000 میں سے جو ہے نا میرا یہ سامان لے کے آؤ۔ وہ سامان ملا 9,000 میں، ٹھیک ہے۔ اب اس نے کہا کہ ڈاکٹر کو کیا پتا، آج کل چل رہا ہے پیٹرول پمپ والے سے بھی آپ کہو بھائی 10 لیٹر تیل ڈالو، اس کو 20 لیٹر کی پرچی بنا کے دو، ہے یا نہیں ہے۔ ایسے میں تھوڑی مثال دوں گا، ویسے خود آپ سمجھدار ہیں، یہ ہر جگہ پہ کہیں سے بھی آپ جا کے سامان لو تو اس کو کہو گے یار یہ سامان تو بن رہا ہے 9,000 کا، تم بل 15,000 کا بنا دو، بھلے 1,000 آپ رکھ لو، یہ 6,000 میں مالک سے لے لوں گا۔ یہ ہے یا نہیں ہے، ہو رہا ہے۔ دودھ ہے، دودھ میں اگر پانی ملاتا ہے یا کیمیکل والا دودھ آج کل چل رہا ہے تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے نا بھائی۔ امانت ہے پیور دودھ، آپ نے دودھ کے 200 روپے لیے کلو کے، تو آپ دودھ پیور دو نا، اس میں آپ اگر ملاوٹ کر رہے ہو تو تم خیانت کر رہے ہو۔ ایسے ڈیوٹی ہے، چاہے کوئی بھی ہو، گورنمنٹ ملازم، ڈاکٹر ہو، استاد ہو، وابڈا والا ہو، میونسپلٹی والا ہو، جو بھی ہو، مانا ایک آپ کو جو تنخواہ دی جاتی ہے وہ اس ڈیوٹی کی دی جاتی ہے۔ جیسے پولیس والا کوئی بھی ہو، جج ہو، پولیس والا ہو، ڈاکٹر ہو، کوئی بھی ہو، گورنمنٹ چاہے پرائیویٹ، آپ کو پیسے دیتے ہیں کہ بھائی تم کو یہ ڈیوٹی کرنی ہے۔ اب اگر تم اس میں کوئی بھی گڑبڑ کرو گے، کیا کرو گے، خیانت کرو گے نا بھائی، لیٹ سے جانا، یا تمہیں پیسے ملنے ہیں کہ بھائی مریض کو دیکھنا ہے، تم مریض کو دیکھو ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ پرائیویٹ میں اچھے طریقے سے دیکھ رہے ہو اور گورنمنٹ میں تم اس کو کوئی لفٹ نہیں کرا رہے ہو اور ادھر کوئی تمہارا حال نہیں، تو یہ بھی اس زمرے میں آئے گا کہ بھائی تم نے۔ استاد کو تنخواہ کس چیز کی ملتی ہے؟ استاد کو تنخواہ کس چیز کی ملتی ہے؟ پڑھانے کی۔ یہ چھوٹی بچی بتا رہی ہے 6 سال کی کہ استاد کو تنخواہ دی جاتی ہے کہ بھائی تم کو بچوں کو پڑھانا ہے۔ اب وہ آ کے 8 بجے سے لے کے 2 بجے تک ایک صرف پیریڈ لے کے باقی 6 گھنٹے ایسے بیٹھا رہے اور کوئی خیال نہ کرے، نہ بچوں کو پڑھانے کا، نہ ان کے مستقبل کو، نہ ان کی تربیت کا، بس چائے پی کے کچہریاں کر کے چلا گیا، تو یہ بھی اس زمرے میں آیا کہ بھئی اس نے کہ امانت میں خیانت کی۔ ایسے ہی آپ ہر کسی کا نام لے لو، جو بھی ہو، جس بھی ڈپارٹمنٹ کا، پرائیویٹ ہو چاہے وہ، میں نے آپ کو 2-3 مثالیں صرف یہ دی کامن آج کل جو ہے، ایک تو ہاسپٹلس، اس کے بعد پھر باقی تو صحیح لائن لگی پڑی ہے۔ آپ کلارک کا لو، کسی بھی کا، میونسپلٹی کا لو، کورٹ کا لو، پولیس کا لو، جس کا بھی لو، اگر وہ اپنی ڈیوٹی میں حرام بھائی کر رہا ہے، خیانت کر رہا ہے، تو یہ اس زمرے میں آئے گا۔ میں حدیث تو آخر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھئی اس میں چکر ہوا کیا۔ پھر بھی اگر تم وہ بنا نہ آئے باز، تو پھر آپ سمجھ لو کہ بھئی مسئلہ کیا ہوگا۔ میرا کام تھا حدیث نکال کے بتانا۔ یہ حدیث آج تک پھر وہی میں بات کہوں گا کہ کبھی کسی عالم نے نہیں بتائی، کسی نے بھی نہیں بتائی، آج میں بتا رہا ہوں۔ پھر وہ مجھے آ کے کہتے ہیں کہ بھائی اچھے خاصے بندے، بھئی مسجد کے امام ہو کے
اب یہ اس طرف نہیں لے جانا بھائی تم وہ کہ بھائی ڈاکٹر ہمیں کرا ہے. میں نے بہت سے دیکھے، صرف ایک نہیں، اتنی مسجدیں میں دیکھی ہیں جہاں پہ بجلی چوری کی چل رہی ہے. بھائی مسجد ہے تمہاری، بجلی مسجد کی چوری کی چل رہی ہے، تو پھر مسجد میں نماز یہ وہ سارا سسٹم، یہ تو تم خیانت کر رہے ہو خود مسجد میں. ٹھیک، اس کے بعد پھر اچھے خاصے بندے نمازی، وہ پرہیزگار فل، اور وہ بھی جو ہے نا بجلی کی اگر چوری کرے تو یہ کیا صحیح ہے یا خیانت ہے؟ خیانت ہے نا. اگر بجلی کی لائن پہ مفت میں 24 گھنٹے اے سی چل رہا ہے، اس کا صرف ایک گناہ نہیں ہے کہ خیانت، اس کے سارے پڑوس والوں کے اوپر. یہ جو بجلی کا بل آج کل آ رہا ہے 27 روپے فی یونٹ، 27 روپے فی یونٹ، یہ کیوں آ رہا ہے؟ کیوں آ رہا ہے؟ ٹیکس بیس کو چھوڑو، یہ ہمارا اپنا قصور ہے. کیوں بھائی؟ اگر بجلی خرچ ہوئی ہے، سپوز کریں کہ 50 لاکھ کی، 50 لاکھ کی بجلی خرچ ہوئی ہے اور ہمارا یونٹ کے حساب سے آئے ہیں 10 لاکھ، تو یہ 40 لاکھ گورنمنٹ کہاں سے بھرے گی؟ یہ ہمارے اوپر ٹیکس ڈال کے اور یونٹ کو 10 روپے سے 27 روپے کر کے یہ اس کا تو ڈیفیسٹ پورا کرنا ہے نا. اگر یہ جتنی یوز ہوئی اتنا ہی بل اگر آئے سب بھریں تو پھر کسی چیز کی کمی ہوگی. سائیں لے کے آیا 10 کلو آٹا گھر کے لیے، بھئی مہینے کا راشن ہے، اور اس 10 کلو آٹے میں سے جو ہے نا ایسے ہی بس زیان کر دے، نکال دے، تو وہ تو 10 کلو تو ایک دن میں بھی ختم ہو سکتا ہے، لیکن اس نے تو پورا مہینے کا لیا ہے نا. تو آپ اندازہ کر لیں کہ میں یہ جو بات کرتا ہوں یہ ایسے تھوڑی کرتا ہوں کہ بھئی بس ٹھیک ہے. میں نے تو چیلنج سے کہا ہے کہ میں کوئی بھی ہو، چاہے میرا بھائی ہو، چاہے میرا بیٹا ہو، چاہے میرا کوئی بھی ہو، اگر جس زمرے میں آ رہا ہے اس کو بالکل کہیں گے بھئی تم نے تو یہ کام غلط ہے، اگر کر رہے ہو اب تمہاری مرضی ہے. پھر لوگ کہتے ہیں بھئی یہ ڈاکٹر جو ہے نا وہ سارے پڑوس کے ناک میں، بھی ناک میں دم کر نہیں کیا. میں آپ کو اس چیز سے بچا رہا ہوں جو ابھی آگے آنے والی ہے. یہ دو تین کہتے ہیں نا کہ بھئی اللہ کے ہاں یہ دنیا مچھر کے پر سے بھی کم قیمت ہوتی ہے، مچھر کے پر سے بھی کم قیمت یہ پوری دنیا اللہ کے ہاں ہے. اور اس دنیا کے چکروں میں آ کے ہم جو ہے نا عیش کی نیند سونے کے لیے، اے سی میں سونے کے لیے سارے سب کا تباہی کر رہے ہیں نا. ایک گھر میں 4 اے سی چل رہے ہیں تو باقی جو ہے نا بیچارے دوسرے بل بھی ابھی شوکت اے سی چلا بھی نہیں رہا ہے، پھر بھی بل تو اس کا وہی 27 روپے یونٹ کے حساب سے آئے گا نا. تو یہ تو کہے گا نا اللہ کو، اس دن کہے گا اللہ نے میرا کیا قصور تھا، میں نے تو نہ اے سی چلائی نہ کچھ ہی چلایا، اور میرا بھی یونٹ 27 روپے، جو اے سی چلاتا تھا اس کا بھی 27، لیکن یہ جو پیسے دے کے ایسے ہی کنڈو میں چل رہا تھا، پوری دنیا پورے پاکستان میں چل رہا ہے. یہ نہیں کہ صرف ہمارے محلے میں یا ہمارے پر. میں یہ آواز، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی میں یہ آواز پتہ نہیں 8-10 سالوں سے چلا رہا ہوں کہ بھائی بجلی کی چوری کو بند کرو، آٹومیٹک یونٹ بھی کم ہو جائے گا اور سب کوئی سکون سے زندگی گزارے گا. یہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے؟ وہ بھی اسی وجہ سے. بھائی یا میگا واٹ، سپوز کریں کہ 10,000 کلو واٹ میگا واٹ آ رہی ہے اور اس کا یوز ہو رہا ہے 20,000 کلو، تو لوڈ شیڈنگ کر کے اس کو 10,000 کو پورا کریں گے یا کیسے کریں گے؟ یہ ہم نے خود بنائی ہوئی ہے ساری تباہی. گیس بڑھ گئی ہے، یہ پیٹرول بڑھ گیا ہے، یہ بجلی ہو رہی ہے، اتنی مہنگائی ہوئی ہے، ہم نے خود کی ہوئی ہے. حکومت ذمہ دار ہے، وہ الگ جواب دے گی، لیکن جو بھی اس میں شامل ہے وہ بالکل خود بھی اس میں مبتلا ہے. چھوٹی سی حدیث ہے، بس ابھی اس کو پڑھتے ہیں. کون سی نمبر تھی حدیث؟ 3074. ٹھیک ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، روایت کرنے والوں کہہ رہا ہے صحابی حضرت عبداللہ بن عمرو کہتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان پر، تھوڑا غور سے سننا، تھوڑا سا زیادہ توجہ دینا، جو ہے نا وہ گئے کان کے پردوں کو بھی کھول کے اور دماغ سارے کو کھول کے یہ سنو. 5 لائنیں ہیں صرف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان پر ایک شخص تعینات تھا، منا اس کے اوپر مقرر تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامان، کیا سامان تھا یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ جو بھی مال غنیمت کا تھوڑا بہت ملا تھا، سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی جس کو دینا تھا اس کو دے دیا. اس سامان کو باقی رکھ کے اس کے اوپر ایک غلام کہو یا جو بھی کہو، اس کے اوپر نگہبان تھا، نگران تھا. کیا تھا؟ نگران تھا، کہ بھئی اس کی نگرانی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی یہ باقی بال جو بچا ہے نا، اس کی تم نگران ہو، کوئی ادھر اس کو چھیڑا چھاڑی نہ کرے. ٹھیک، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ تو آگے وہ بندہ خود مر گیا جو نگران رکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے،
کسی وجہ سے، بہرحال مختلف روایتیں اس میں تو یہ آیا، پہلے میں نے شاید پڑھا ہے کہ کیا اس کو تیر لگا، بہرحال کچھ بھی ہوا وہ مر گیا، تو جو دوسرے اصحابی تھے وہ کہنے لگے کہ یہ تو شہید ہو گیا، جیسے ابھی وہ پہلی ہے ہم حدیث پڑھ چکے ہیں، سب نے کہا کہ یہ تو شہید ہو گیا، ایسے ہی کہتے ہیں نا، جو بھی مر گیا یار یہ تو بڑا زبردست تھا، نمازی تھا، یہ تھا، بہرحال اللہ کے ہاں فیصلے دیکھیں، یہ حدیث میں بتا رہا ہوں تمہارے سامنے، نمبر بھی بتا دیا ہے، جو آپ اپنا گوگل پہ کسی بھی لگا کے 360 پہ یہ 3074 اور پہلی باری 2898 بالکل آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں، میں نے تو ابھی پڑھی ہے کتاب سے، لیکن آپ اپنے موبائل سے اسی کو سرچ کریں وہی آپ کی ملے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ مر گیا، لوگوں نے کہا کہ یہ تو شہید ہو گیا، جنتی، شہید مانا جنتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جب وہ مر گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ساحل؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ تو جہنم میں گیا۔ سارے اصحاب کہہ رہے ہیں، کتنے اصحابی کا درجہ کوئی کم ہے کیا؟ سارے دنیا کے ولی اکٹھے کرو، ایک اصحابی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، اتنا ہے شان اصحابی کا، اور وہ سارے اصحابی کہہ رہے ہیں یار یہ تو سیدھا جنت میں گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تھا، نگران تھا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فوراً وہی آئی، وہی نے سارا حال دکھا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو جہنم میں گیا۔ جہاں تک بات سمجھ آئی؟ کیوں گیا؟ اب سنو، جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس کا سامان وغیرہ دیکھنا شروع کیا، جو بندہ مر گیا نا، وہ اس کا جب گھر گئے یا کہیں بھی اس کا جو سامان رکھا تھا وہ وہاں پہ سامان جب دیکھنا شروع کیا تو اس میں سے ایک کپڑا ملا، چادر ملی یا عبایا ملا یا کوٹ ملا، بہرحال مختلف چیزیں، بہرحال ایک کپڑا ملا، سمجھو چادر ملی، ایک چادر ملی۔ اب وہ چادر کہاں سے تھی، کس وجہ سے تھی؟ اس صرف ایک چادر کی وجہ سے جسے اس نے خیانت سے چھپا لیا تھا۔ یار تم سنو تو صحیح، ہمیں تو یہ جب پڑھی ہے تو ہمارا دماغ پھٹنے لگتا ہے کہ یار ہمارے ساتھ معاملہ ہوگا کیا؟ یہ اصحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود مقرر کیا ہوا نگران، اس نے صرف ایک چادر، کیا قیمت ہے چادر کی مجھے بتاؤ؟ ابھی تو پھر بھی یہ 1000 کی ملے گی چادر، لیکن اس ٹائم پہ چادر کی کیا ویلیو ہوگی؟ کوئی ویلیو نہیں تھی نا، چادر ایک پتہ نہیں پھٹی تھی، پرانی تھی، کیا تھی، صرف وہ چادر اس نے خیانت کر کے چھپا لی تھی، سمجھو چوری کر لی، ایسے چھپا لی، وہ بھی اس نے، یہ اس میں تو نہیں ہے، میں اپنے حساب سے کہہ رہا ہوں کہ اس نے یہ سمجھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، جیسے بھائی بکا ہے نا، بکا کہتے ہیں یار ڈاکٹر کے ساتھ زندگی ساتھ رہا ہوں، ساتھ آیا ہوں، درس میں اگر 1-2 پڑیاں میں نے چھپا لی بسکٹ کی تو کوئی مسئلہ نہیں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی امانت میں خیانت ہے کہ بھائی تم نے پرمیشن نہیں لی، ایسی صرف مثال دے رہا ہوں وہ سمجھانے کے لیے، حجتی کر کے جیسے حضور تھا یا یہ تھا، ٹھیک ہے بھائی کوئی مسئلہ نہیں، اپنا سارے اپنے بیٹھے ہیں، 1-2 زیادہ لے لی تو کوئی مسئلہ، تو اس نے بھی حجت کر سمجھا ہوگا دل میں کہ یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، کیا ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤں کہ میں چادر لے رہا ہوں، اس نے ایسے ہی مانا سمجھو کہ چھپا تو لی، لیکن اللہ کے ہاں وہ کس زمرے میں آئی؟ چوری کے زمرے میں آئی، خیانت کے زمرے میں آئی کہ اس نے جو ہے نا یہ غلط کام کیا۔ او ابو عبداللہ امام بخاری کہتے ہیں، امام بخاری یہ کتاب لکھے ہوئے ہے کہ محمد بن خیر اس کا نام کا وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا نام جو تھا نا وہ کرکرا نام تھا جو بندہ تھا۔ تو اب آپ تم خود بتاؤ، میں نے تو آپ کو بات بتا دی، ایک چادر صرف بغیر بتائے کہ اس نے چھپائی، جس کی وجہ سے وہ جہنم میں پڑا ہے، کون؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود مقرر کیا ہوا غلام تھا۔ ہم تو کسی باغ کی کوئی مولی نہیں ہے، 1400 سال گزرے، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل خلاف چل رہا ہے نا۔ تو اس بندے نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود صرف چادر لینے سے وہ جہنم میں، اصحاب کہہ رہے ہیں شہید ہو گئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ بھائی جہنم میں جل رہا ہے، کیوں جل رہا ہے؟ صرف اس چادر کی وجہ سے۔ اب تم خود جا کے بتاؤ بھی سب کو، اور اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہو کہ یار ہمارا حال ہوگا کیا؟ تمہارے سامنے بات ہے، کوئی چھپی، بھلے ساری دنیا کو چیلنج ہے، یہ بخاری کی حدیث آگے دیکھیں اور پھر آگے میرے ساتھ بات کریں کہ آیا میں جو یہ کہہ رہا ہوں یا کیا۔ میں نے وہاں پہ ہمارے اسپتال میں بھی کہا، میں نے کہا میں اگر 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ لیٹ آتا ہوں تو یہ بھی خیانت ہے، میں نے اپنے آپ کو وہاں پیش کیا کہ بھئی یہ بھی خیانت ہے، لیکن خیانت کے مختلف قسمیں ہیں، میں تو اللہ مانتا تھا کہ بھئی یہ غلط ہے۔
کوئی پوچھنے والا مجھ سے وہاں پہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں اپنے ٹائم سے جاتا تھا، ساری دنیا دیکھتی تھی اور اپنے ٹائم سے آتا تھا. لیکن آج کل آپ دیکھیں ہر حال ڈیوٹی کے حساب سے جس کا بھی ڈپارٹمنٹ کا لوگ سائیں بیٹھے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے. بچے پڑھیں نہ پڑھیں، ڈوب کے مریں، کیا کریں کیا نہیں کریں، کوئی پرواہ نہیں ہے. اپنے ڈیوٹی میں یہ رہی ہے، ساری آفیسیں ہیں. آپ خود دیکھیں کیا حالت ہو رہی ہے، کیا حالت ہے اس وقت. کوئی بھی حال نہیں ہے ہمارا. یہ حدیث تمہارے سامنے ہے، اب آپ خود اندازہ کرو. یہ پتہ نہیں کیوں جو دو تین آتے تھے ان کو بھی شیطان نے ورغلایا کہ یار جاؤ گے تھوڑا بہت پھر بھی سن لو گے. پتہ نہیں کیوں ان کو وہی پتہ نہیں آتا یہ اپنا حدیث سننے میں. بہرحال جتنے بھی ادھر آتے ہیں اس کے لیے یہی دعا ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ یا اللہ ہمیں ہمارا جو بھی آپ نے لکھا ہے نا اس کو مٹانے والا کون ہے؟ اللہ ہے نا. تو ہمارا نام جنتیوں کی لسٹ میں لگا دو، لکھ دو ہمارا نام جنتیوں کی لسٹ میں. کیونکہ جو ابھی ہم پڑھ کے پہلی بھی حدیث پڑھی ہے اور یہ جو ابھی پڑھی ہے تو بہت ہی بات خطرناک ہے. ایسے عام نہیں ہے یہ، تم جو ہے نا اس کو سمجھ رہے ہو بھائی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ مسئلہ بھائی ایک ایک بات پہ اگر اللہ پکڑنے پہ آئے تو پتہ نہیں کہاں ہم پھنس جائیں گے. سارے ہم ٹوٹل کے ٹوٹل ہم جو ہے نا وہ پکڑے ہوئے ہیں. ٹوٹل کے ٹوٹل ہمارا سارا وجود، ہمارا گھر بار، اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز ہمارا جو ہے نا وہ جکڑی ہوئی ہے. ہر گناہ ہم میں آ گیا ہے. تو اس لیے ہم سے اللہ سے یہی کہتے کہ تھوڑا بہت یہ میسیج جائے گا. میں نے ابھی بھی آج ہی سنا کہ کسی نے کہا کہ ایک بیرل میرے ہی سمجھو کہ بالکل قریب کا بندہ ہے، نام نہیں لے رہا ہوں. اس نے کہا کہ میں یہ کام کرتا تھا لیکن ڈاکٹر کا یہ بات درس میں سننے کے بعد میں نے وہ کام چھوڑ دیا. تو بھائی ایک بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اگر ایک بھی بندہ آپ کے کہنے پہ صحیح ہو جاتا ہے تو یہ بھی تمہارے لیے بہت بڑی غنیمت ہے، بہت بڑی غنیمت ہے. تو یہ نہیں ہے کہ بھئی ہمارا اگر یہ بھی کوئی سوچے نا تبلیغ والا کہ میرا نام روشن ہو نا تب بھی پکڑے جائے گا. اس کی حدیث ایک اور بھی ہے، وہ بھی پکڑا جائے گا، اس کے لیے بھی جہنم ہے کہ بھئی تم نے تو اپنے نام کے لیے یہ سارا کیا تھا نا. تو ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ بھائی یہ حدیثیں جو نہیں بتا رہے ہیں میں کھول کے لے کے آؤں گا اور انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. بھی حدیث یہ بخاری کی حدیث ہے، معمولی بات نہیں ہے. قرآن کے بعد اگر کسی حدیث کے کتاب کا نمبر ہے تو وہ بخاری شریف ہے. تو بخاری شریف کی دونوں حدیثیں پڑھی، پہلی یہ دوسری. تو بہرحال اللہ سے دعا یہی ہے کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرنا، ہمارا نام جنت الفردوس میں جو آپ ڈالیں گے ان کے لسٹ میں ہمارا نام شامل کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرمانا، اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرنا، اور ہماری سکرات جتنے بھی یہ مراحل سارے کے سارے آسان کرنا. آمین. وآخر دعوانا.